ناظرین، وہ ستمبر 634 کے تیسرے ہفتے کی ایک صبح تھی۔ رومی سالار توما نے شہر کے ہر دروازے کی حفاظت کے لیے جو دستے متعین کیے ہوئے تھے ان سب میں سے زیادہ نفری نکال کر اکٹھی کی اور وہ دروازہ کھلوایا جو اس کے اپنے نام سے موسوم تھا، یعنی باب توما، اور اپنی قیادت میں مسلمانوں کے اس دستے پر حملہ کر دیا جو اس دروازے کے سامنے متعین تھا۔ یہ 5000 مسلمان سواروں کا دستہ تھا جس کے سالار حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ توما کے حملے کا انداز آج کے دور کی جنگ کا سا تھا۔ اس نے دیوار اور برجوں سے مسلمانوں پر تیروں کی بچھاڑیں مارنی شروع کیں اور اس کے ساتھ فلاخنوں سے سنگباری کی۔ تیروں اور پتھروں کے سائے میں توما نے اپنی فوج کو تیز حملے کے لیے آگے بڑھایا تھا۔ یہ طریقہ کارگر تھا۔ مسلمان پیچھے ہٹنے پر مجبور نظر آنے لگے تھے اور ان کا دھیان تیروں اور پتھروں سے بچنے پر لگ گیا تھا۔ کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ سالار شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلا کر کہا، تمام تیر انداز آگے ہو جاؤ۔ مسلمان تیر اندازوں نے جوابی تیر اندازی شروع کر دی۔ رومیوں کے پتھر اور تیر چونکہ اوپر سے آ رہے تھے اور زیادہ بھی تھے، اس لیے مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہو رہا تھا۔ پہلی بچھاڑوں میں کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ ان کے تیروں نے رومیوں کا کچھ نقصان کیا، لیکن یہ مسلمانوں کے مقابلے میں کم تھا۔ مورخ واگدی طبری اور ابو سعید نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ رومی تیروں سے شہید ہونے والوں میں ایک مجاہد ابان بن سعید بھی تھے، جن کا پورا نام ابان بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ فوراً ہی ابان کی شہادت کی خبر پیچھے ان خیموں تک پہنچ گئی جن میں مسلمانوں کی خواتین اور بچے تھے۔ ابان بن سعید کی بیوی بھی وہیں تھی۔ ان کی شادی ہوئے چند ہی دن گزرے تھے۔ یہ خاتون لشکر کے ساتھ زخمیوں کی دیکھ بھال اور پانی پلانے کے فرائض کے لیے آئی تھیں اور محاذ پر ہی اسے ابان شہید نے اپنے عقد میں لے لیا۔ کسی بھی مورخ نے اس خاتون کا نام نہیں لکھا۔ اسے پتہ چلا کہ اس کا خاوند شہید ہو گیا ہے تو وہ اٹھ دوڑی اور شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے میں جا پہنچی۔ کہاں ہے میرے خاوند کی لاش؟ وہ چلانے لگی۔ کہاں ہے سعید کے بیٹے کی لاش؟ 5000 گھڑ سواروں جن پر تیر اور پتھر برس رہے تھے۔ ابان بن سعید شہید کی بیوہ دوڑتی اور شہید کی لاش کا پتہ پوچھتی پھرتی تھی۔ کسی نے اسے پیچھے جانے کو کہا اور یہ بھی کہ اس کے خاوند کی لاش اس کے پاس بھیج دی جائے گی، لیکن وہ تو صدمے سے جیسے دماغی توازن کھو بیٹھی تھی۔ کسی نے اسے وہ جگہ دکھا دی جہاں ابان کی لاش پڑی تھی۔ ابھی لاشیں نہیں اٹھائی جا سکتی تھیں۔ ابان تیر انداز تھے۔ ان کے جسم میں 3 تیر اترے ہوئے تھے اور وہ گھوڑے سے گر پڑے تھے۔ ان کی لاش کمان کے قریب پڑی ہوئی تھی اور ترکش میں ابھی کئی تیر موجود تھے۔ ان کی بیوی نے کمان اور ترکش اٹھائی اور دوڑ کر تیر اندازوں کی صف میں جا پہنچی۔ سامنے دیوار پر ایک پادری کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بڑے سائز کی سلیب تھی جو اس نے اوپر کر رکھی تھی۔ یہ اس دور کا رواج تھا کہ سلیب فوج کے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فوج کا یہ احساس زندہ رہے کہ وہ سلیب کی نموز کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ ابان شہید کی بیوہ اپنے تیر اندازوں سے آگے نکل گئی۔ اس کے قریب تیر گرنے اور زمین میں اترنے لگے۔ اپنے تیر اندازوں نے اسے پیچھے آنے کو کہا، لیکن وہ کسی کی سن نہیں رہی تھی۔ اس کی بے خوفی خولہ بنت ازور جیسی تھی۔ وہ جوں آگے کو سرکتی جا رہی تھی، اس کے قریب رومیوں کے آئے ہوئے تیر زمین پر کھڑے ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک تیر اس کے پہلو میں کپڑوں میں لگا اور وہیں لٹک گیا۔ یہ تیر بھی اسے آگے بڑھنے سے روک نہ سکا۔ آخر وہ رک گئی اور اس نے کمان میں تیر ڈالا اور کمان اتنی کھینچ لی جتنی ایک تندرست مرد کھینچ سکتا ہے، اور اس نے تیر چھوڑ دیا۔ اس کا تیر رومی تیروں کی بوچھاڑوں کو چیرتا ہوا اس پادری کی گردن میں اتر گیا جس نے سلیب کو تھام رکھا تھا۔ پہلے اس کے ہاتھ سے سلیب گری اور لڑکتی ہوئی باہر آ پڑی۔ پادری بھی پیچھے یا دائیں بائیں گرنے کی بجائے دیوار پر گرا اور سلیب کے پیچھے پیچھے باہر کی طرف آ پڑا۔ ابان شہید کی بیوی نے نعرہ لگایا اور پیچھے آ گئی، میں نے انتقام لے لیا ہے، سہاگ کے بدلے سلیب گرا دی ہے۔ وہ تیر اندازوں سے آ ملی اور تیر چلاتی رہی۔ سلیب اور پادری کے گرنے کا اثر مسلمانوں پر یہ ہوا کہ ان کا حوصلہ بڑھ گیا، اور ان کا حوصلہ اس لیے بھی بڑھا کہ یہ تیر ایک عورت نے چلایا تھا۔ سلیب کے گرنے کا اثر جو رومیوں پر ہوا وہ ان کے لڑنے کے جذبے کے لیے اچھا نہ تھا۔ دروازہ باب توما کھل چکا تھا۔ توما نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی تیر اندازی اور سنگباری نے مسلمانوں کی حالت کمزور کر دی ہے۔ اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس نے سواروں کے مقابلے میں سوار نہ نکالے۔ اس نے پیادوں سے حملہ کرایا اور کمان خود باہر آ کر کی۔ وہ سپاہیوں کی طرح لڑتا رہا
مورخ واگدی اور بلازری نے لکھا ہے کہ توما کی آواز ایسی تھی جیسے اونٹ بدمستی کی حالت میں بڑی بلند اور غسیلی آوازیں نکالتا ہے۔ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تیزی سے اپنے سواروں کو آمنے سامنے کی لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ توما نے یہ چال چلی کہ اپنے دستوں کو پھیلا دیا۔ اس کی فوج کی تعداد مسلمانوں کی نسبت زیادہ تھی۔ اس کے پیادے سواروں کا مقابلہ بڑی بے جگری اور مہارت سے کر رہے تھے۔ شہر کے دوسرے دروازوں کے سامنے مسلمانوں کے جو دستے متعین تھے وہ اس وجہ سے شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کو نہیں آ رہے تھے کہ ایسا ہی حملہ دوسرے دروازوں سے بھی ہو سکتا تھا۔ توما گرج اور دھاڑ رہا تھا۔ اسے مسلمانوں کا پرچم نظر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کا سالار وہاں ہے۔ وہ سیدھا ادھر آیا۔ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ لیا اور تلوار سونت کر اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو للکارا۔ ان میں 10-12 قدم فاصلہ رہ گیا ہوگا کہ ایک تیر توما کی دائیں آنکھ میں اتر گیا۔ اس نے ہاتھ اس آنکھ پر رکھ لیے اور وہ بیٹھ گیا۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس پر حملہ نہ کیا۔ توما کے محافظوں نے اس کے گرد حصار بنا لیا، پھر اسے اٹھا کر لے گئے۔ مورخوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ یہ تیر ابان بن سعید شہید کی بیوہ نے چلایا تھا۔ اپنے سالار کے گرنے سے رومیوں کا حوصلہ بھی گر پڑا اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلوں والے تیر اندازوں نے تیروں کی بچھاڑیں مارنی شروع کر دیں۔ رومی تیزی سے پیچھے ہٹے اور قلعے کے دروازے میں غائب ہوتے چلے گئے، اور پیچھے جو لاشیں چھوڑ گئے ان کا کوئی حساب نہ تھا۔ رومیوں کا سپہ سالار مارا گیا ہے۔ مسلمانوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ رومی سالار کو ایک عورت نے مار ڈالا ہے۔ باہر آؤ رومیو، اپنی سلیب اور پادری کو اٹھا لے جاؤ۔ دیوار پر کھڑے رومی یہ نعرے سن رہے تھے اور یہ نعرے شہر کے اندر بھی سنائی دے رہے تھے۔ یہ نعرے رومی فوج اور دمشق کے شہریوں کے حوصلے اور جذبے کے لیے تیروں کی طرح مہلک تھے۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی کچھ کم نہیں تھا۔ بہت سے مجاہدین رومیوں کے تیروں اور پتھروں سے شہید اور زخمی ہو گئے، اور پھر اتنی تعداد لڑائی میں شہید ہوئی۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان سے ہو گئے اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ آپ نے حضرت خالد کو لڑائی کی ساری روایات سنائی۔ سالار توما اگر مرا نہیں تو وہ لڑائی کے لیے ناکارہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی کتنی نفری شہید اور کتنی زخمی ہو گئی ہے۔ اگر رومیوں نے ایسا ہی ایک اور حملہ کیا تو شاید ہم روک نہ سکیں۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے کمک کی ضرورت ہے۔ حسنہ کے بیٹے حضرت خالد نے کہا، ایسا حملہ کسی اور دروازے سے ہم میں سے کسی اور پر بھی ہو سکتا ہے۔ کسی بھی دستے کی نفری کم نہیں کی جا سکتی۔ ابن حسنہ، خدا کی قسم تو ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ کیا اتنے زیادہ ساتھیوں کے خون نے تیرا حوصلہ کمزور کر دیا ہے؟ نہیں ابن ولید۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر مجبوری ہے تو میں ایک آدمی کی بھی کمک نہیں مانگوں گا، میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تجھ پر حملہ ہوا تو ہم دیکھتے رہیں گے۔ اگر حملہ تیری برداشت سے باہر ہوا تو ضرار تیری مدد کو پہنچے گا، پھر بھی ضرورت پڑی تو میں بھی آ جاؤں گا۔ تیرے پاس جتنی بھی نفری بچی ہے اسے تیار رکھ۔ رومیوں کے سالار کو اگر آنکھ میں تیر لگا ہے تو 1-2 دن رومی باہر آ کر حملہ نہیں کریں گے۔ ناظرین، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے صحیح نہیں تھی۔ توما صحیح معنوں میں جنگجو تھا۔ چونکہ وہ شاہی خاندان کا فرد تھا، اس لیے سلطنت روم کی جو محبت اس کے دل میں تھی وہ قدرتی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کی آنکھ میں تیر لگا تو اسے اٹھا کر اندر لے گئے۔ جراح نے دیکھا کہ تیر اتنا زیادہ نہیں اترا کہ توما کی ہلاکت کا باعث بن جائے۔ کھوپڑی کی ہڈی کو تیر نے مجروح نہیں کیا تھا، یہ صرف آنکھ میں اترا لیکن نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ کاٹ دو اسے، توما نے جراح سے کہا، باقی اندر ہی رہنے دو اور اس آنکھ پر پٹی باندھ دو، دوسری آنکھ پر پٹی نہ آئے۔ آج رات ایک اور حملہ کروں گا۔ سالار عالی، جراح نے کہا، کیا کہہ رہے ہیں آپ لڑائی کے قابل نہیں ہیں۔ اس ایک آنکھ کے بدلے مسلمانوں کی 1000 آنکھیں ضائع کروں گا۔ توما نے کہا، میں انہیں صرف شکست نہیں دوں گا، میں ان کے وطن عرب تک ان کا تعاقب کروں گا۔ میں اپنے کام کو اس وقت مکمل سمجھوں گا جب ان کے ملک کو اس قابل رہنے دوں گا کہ وہاں صرف جانور رہ جائیں گے۔ توما کے یہ الفاظ متعدد مورخوں نے لکھے ہیں اور واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان میں یورپی تاریخ دان ہنری سمتھ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ان سب کی تحریروں کے مطابق توما کے حکم سے جراح نے تیر آنکھ کے قریب کاٹ دیا اور اوپر پٹی کس کر باندھ دی۔ یہ جذبے اور عزم کی پختگی کا کرشمہ تھا کہ توما نے اتنے شدید زخم کو برداشت کر لیا
اور حکم دیا کہ آج ہی رات باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے گا۔ اتنی ہی فوج باب توما کے سامنے اکٹھی کی جائے جتنی میں دن کے حملے میں لے گیا تھا۔ توما نے حکم دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتے چلتے اس نے شراب پی اور ہتھیار بند ہو کر باہر نکل گیا۔ ان راتوں کو چاند پورا ہوتا تھا، فضا صاف رہتی تھی، اس لیے چاندنی شفاف ہوتی تھی۔ توما نے بڑا اچھا طریقہ اختیار کیا۔ اس نے اپنے تمام دستوں کے کمانڈروں کو حکم دیا کہ 3 اور دروازوں باب صغیر، باب شرق اور باب حابیہ سے باہر جا کر مسلمانوں پر اس طرح حملے کریں کہ اپنے آپ کو لڑائی میں زیادہ نہ الجھائیں بلکہ انہیں اپنے ساتھ لڑائی میں مصروف رکھیں۔ وہ خود بڑا حملہ باب توما سے کر رہا تھا۔ دوسرے دروازوں سے حملے کرانے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرف سے مدد نہ مل سکے۔ تمہارا دشمن اس وقت حملے کی توقع نہیں رکھتا ہوگا۔ توما نے اپنے نائب سالاروں سے کہا، تم انہیں سوتے میں دبوچ لوگے۔ توما کی فوج 4 دروازوں سے باہر نکلی۔ وقت آدھی رات کا تھا۔ چاندنی اتنی شفاف تھی کہ اپنے پرائے کو پہچانا جا سکتا تھا۔ مسلمانوں پر 4 جگہوں سے حملے ہوئے۔ ایک دروازے کے سامنے سلار ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے کے سامنے یزید بن ابو سفیان تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے رومیوں کو جلدی بھگا دیا اور رومی قلعے میں واپس چلے گئے۔ یزید بن ابو سفیان کی حالت کمزور سی ہو گئی۔ رومیوں نے ان پر بڑا شدید حملہ بولا۔ یزید نے مقابلہ تو کیا لیکن رومی ان پر بھاری ہوتے جا رہے تھے۔ زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد دینے کے کام پر مامور تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ یزید کو مدد کی ضرورت ہے تو وہ 2000 سوار اور پیادہ مجاہدین کے ساتھ یزید کے پاس پہنچ گئے۔ زرار کی جسمانی حالت لڑنے کے قابل نہیں تھی، ان کے بازو میں تیر لگا تھا اور جسم پر بھی گہرے زخم تھے، پھر بھی وہ میدان جنگ میں موجود تھے اور ان کی برچھی پورا کام کر رہی تھی۔ زرار نے اپنی اور یزید کی فوج کو ملا کر حملے کا حکم دیا۔ یہ بڑا ہی شدید حملہ تھا۔ رومیوں پر ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ قلعے میں واپس چلے گئے۔ ان کی لاشیں اور زخمی پیچھے رہ گئے۔ تیسرے دروازے کے سامنے رافع بن عمیرہ کے دستے تھے، ان پر بھی رومیوں نے شدید حملہ کیا اور رافع کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ مسلمان بڑی بے خوفی سے لڑے تھے لیکن رومیوں کا دباؤ بڑا سخت تھا۔ اتفاق سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا اور وہ 400 سواروں کو ساتھ لے کر رافع کے پاس پہنچے۔ میں فارس سے جلیل ہوں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ لگایا، میں خالد ابن ولید ہوں۔ حضرت خالد نے رومیوں پر صرف 400 سواروں سے مل کر حملہ کیا اور رومی جو رافع کے دستوں پر غلبہ پا رہے تھے پیچھے کو دوڑ پڑے اور دروازے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ ناظرین، اصل لڑائی تو باب توما کے سامنے ہو رہی تھی۔ توما نے خود وہاں حملہ کیا تھا۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفری تھوڑی تھی، مجاہدین کی تعداد کم رہ گئی تھی اور وہ دن کی لڑائی کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ حضرت شرجیل نے اب بھی پہلوں کے تیر اندازوں کو استعمال کیا۔ رومی تیر کھا کر گرتے تھے لیکن حملے کے لیے بڑھے آ رہے تھے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دن کے حملے میں توما کی گرجدار آواز سنی تھی۔ انہوں نے رات کو بھی اسی آواز کی للکار سنی تو وہ حیران رہ گئے کہ توما حملے کی قیادت کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رومی تیروں کی بوچھاڑوں میں بھی بڑھتے آ رہے تھے۔ چاندنی رات میں دونوں فوجوں کی بڑی سخت ٹکر ہوئی۔ حضرت شرجیل کے مجاہدین نے حملہ روک لیا اور بڑی خون ریز لڑائی ہوتی رہی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ لڑائی کم و بیش 2 گھنٹے جاری رہی اور دونوں فوجوں کے آدمی گرتے رہے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرف سے بھی مدد ملنے کی توقع نہیں تھی۔ لڑائی شدت اختیار کرتی گئی۔ حضرت شرجیل کو توما کی آواز حیران کر رہی تھی اور توما شرجیل کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی دلیری غیر معمولی تھی۔ اسے چاندنی میں مسلمانوں کا پرچم نظر آ گیا اور وہ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو للکار کر ان کی طرف بڑھا۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ 1 آنکھ کے بدلے 1000 آنکھیں لوں گا، توما نے کہا۔ خدا کی قسم، تو دوسری آنکھ بھی دینے آیا ہے؟ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ دونوں آمنے سامنے آ گئے اور دونوں گھوڑوں سے اترے۔ دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں اور ڈھالیں تھیں اور دونوں تیغ زنی کے ماہر تھے۔ حضرت شرجیل کو توقع تھی کہ توما کی ایک ہی آنکھ ہے اور اس کی دوسری آنکھ زخمی ہے، اس لیے وہ لڑ نہیں سکے گا، لیکن وہ پوری مہارت سے لڑ رہا تھا۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تیر ابھی تک توما کی آنکھ میں ہے۔ آپ کا ہر وار توما بچا جاتا اور توما کا ہر وار آپ بچا رہے تھے۔ شرجیل نے ایک وار بڑا ہی زوردار کیا۔ ان کی تلوار پہلے توما کے آہنی خد پر لگی اور وہاں سے پھسل کر کندھے پر گئی جہاں آہنی ذرہ تھی۔ اتنا زوردار وار لوہے پر پڑا تو تلوار ٹوٹ گئی۔
توما نے للکار کر وار کیا جو شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھال پر لیا۔ وہ اب تلوار کے بغیر تھے، وار صرف روک سکتے تھے۔ توما بڑھ بڑھ کر وار کر رہا تھا۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو مجاہدوں نے دیکھ لیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کے بغیر خطرے میں ہیں، تو وہ آپ اور توما کے درمیان آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر ادھر دیکھا، وہ کسی کی تلوار کو ڈھونڈ رہے تھے۔ کچھ دور انہیں اپنے ایک شہید مجاہد کی لاش کے قریب اس کی تلوار پڑی نظر آئی۔ انہوں نے دوڑ کر تلوار اٹھا لی اور واپس آئے، لیکن توما وہاں نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں مجاہدین سے پوچھا کہ رومی سالار کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے لڑائی کے ہنگامے میں گم ہو گیا ہے۔ انہوں نے اسے گھوڑے پر سوار ہوتے دیکھا تھا۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعصاب پر بڑا تکلیف دہ دباؤ تھا۔ انہیں پوری طرح یقین نہیں تھا کہ وہ رومیوں کو شکست دے سکیں گے۔ لڑنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دستے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ انہوں نے چند سو سواروں کو الگ کر کے پہلو سے رومیوں پر ایک زوردار حلہ بولا۔ کچھ تو اس حلے نے کام کیا، کچھ رومی مایوس ہو گئے اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ رومیوں میں یہ خوبی تھی کہ وہ بے ترتیب ہو کر نہیں بھاگتے تھے، بلکہ ترتیب اور تنظیم سے پیچھے ہٹتے تھے۔ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیچھے ہٹتے دیکھا تو ان کے پیچھے نہ گئے، کیونکہ مسلمانوں کی نفری تھوڑی رہ گئی تھی۔ انہوں نے تیر اندازوں کو آگے کر کے پیچھے ہٹتے ہوئے رومیوں پر تیروں کا میہ برسا دیا۔ رومی اپنی لاشوں اور زخمیوں کو پیچھے چھوڑتے دروازے میں جا کر غائب ہو گئے۔ رومی جس دروازے سے بھی بہ رہے تھے وہ لاشیں اور زخمی پھینک کر اسی دروازے سے اندر چلے گئے۔ سب سے بڑا حملہ توما نے کیا تھا، وہ بھی ناکام رہا۔ اگر بات ناکامی تک ہوتی تو رومی ایسے حملے پھر بھی کر سکتے تھے، لیکن انہیں جو جانی نقصان اٹھانا پڑا وہ ان کی برداشت سے باہر تھا۔ ان کی نفری پہلے ہی کچھ اتنی زیادہ نہیں تھی اور اب تو آدھی رہ گئی تھی۔ توما کے لیے ایک اور دشواری یہ پیدا ہو گئی کہ جب شہر پناہ کے دروازے بند ہو گئے اور توما شہر میں آ کر رکا تو کئی شہریوں نے اسے گھیر لیا۔ سالار معظم، ایک آدمی نے کہا، ہم سلطنت روم کے وفادار ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ روم کی شہنشاہی کو مزید نقصان پہنچے۔ ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کی بات کی جائے۔ شہریوں میں بے چینی اور بدامنی پھیل چکی ہے، اسے آپ دیکھ نہیں رہے۔ ایک اور نے کہا، فوج جو نقصان اٹھا چکی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور آپ خود بھی زخمی ہیں۔ خطرہ یہ ہے کہ شہری جو اب نیم فاقہ کشی تک پہنچ چکے ہیں اپنی ہی فوج کے لیے نقصان کا باعث بن جائیں گے۔ توما جابر قسم کا سالار تھا، اس کی دلیری اور عزم کی پختگی میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن اس کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جو شہری اس کے ساتھ بات کرتا تھا وہ اس شہری کی طرف دیکھنے لگتا تھا۔ یہ وہ توما تھا جو کسی کی بات برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی اس آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا جس کے اندر تیر کا ایک ٹکڑا موجود تھا اور پٹی بندھی ہوئی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے یہ زخم پریشان کر رہا ہے۔ مجھے سوچنے دو، اس نے ہاری ہوئی آواز میں کہا۔ میں صلح کر لوں گا، لیکن کوئی ایسی شرط نہیں مانوں گا جو روم کی شہنشاہی کی تذلیل کا باعث بنے۔ دراصل توما ذہنی طور پر شکست تسلیم کر چکا تھا۔ اس کے سامنے اب یہی ایک مسئلہ رہ گیا تھا کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ باعزت سمجھوتا ہو جائے۔ مورخوں کے بیانات کے مطابق اسے کسی نے یہ بتایا تھا کہ مسلمانوں کے سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم مزاج اور صلح جو انسان ہیں، اگر ان تک رسائی ہو جائے تو باعزت سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ جانتا تھا کہ وہ مکمل شکست اور ہتھیار ڈالنے سے کم بات نہیں کرتے۔ توما نے اپنے مشیر کو بلایا۔ باہر مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور وہ للکار رہے تھے کہ رومیو شہر ہمارے حوالے کر دو، لیکن شہر میں داخل ہونے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ مجاہدین کو 1-2 دن آرام کے لیے دے کر شہر کے دروازے توڑنے کی یا دیوار میں سرنگ لگانے کی کوشش کریں گے۔ صبح طلوع ہوئی تو اللہ رب العزت نے ایک غیر مسلم کو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ ایک یونانی تھا جس کا نام یونس ابن مرکز تھا۔ وہ رات کے وقت جب رومی اندر بیٹھے اپنے زخم چاٹ رہے تھے، شہر کی دیوار سے ایک رسے کے ذریعے اترا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا خطرہ مول لے کر آیا ہے۔ یہ لڑکی بھی یونانی تھی اور یہ ستمبر 634 عیسوی 19 رجب 13 ہجری کا واقعہ ہے۔ مقصد میرا ذاتی ہے، یونس ابن مرکز نے کہا۔ اگر آپ یہ پورا کر دیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ میں آپ کو قلعے کے اندر پہنچا سکتا ہوں۔ یونس ابن مرکز نے کہا، پھر دمشق آپ کا ہوگا۔
اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔